السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی, پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, تو وہ ایک ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس کر رہے ہیں, یا جو یہ نمبروں کا گیم ہے اسمبلی کے اندر جو ہوگا, اینی وے. پر جو شروع سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اینٹی کرپشن مہم جو ہے, یا کیمپین جو ہے اینٹی کرپشن کی, یا اینٹی کرپشن کی جو آپ کو مینڈیٹ جو ملا ہے, اس پہ عمل درآمد کریں اور اس پہ ایکشنز لیں. اینٹی کرپشن کے جو دو مین ادارے ہیں, اینٹی کرپشن تو خود تو جو ہے سندھ اینٹی کرپشن ہے, وہ پروونشل میٹر ہے. باقی جو فیڈرل کے ہیں وہ ایف آئی اے اور نیب. نیب کسی زمانے میں بہت اچھی تھی, فعال تھی, خصوصاً یہ صدر جنرل مشرف کے دور میں بہترین کام کیا نیب نے, اور کئی اریسٹ بھی ہوئے. پھر یہ بعد میں پریزیڈنٹ دور میں امینڈمنٹس لے آئے. کس نے ان کو سجیسٹ کیا امینڈمنٹس کریں نیب آرڈیننس میں, اور جو نیب آرڈیننس کا بنیاد تھی کہ یہ 85 سے 85 اینڈ آنورڈس اپلیکیبل ہے, اور وہ ہٹا دیا گیا. اور بہت ساری چیزیں امینڈمنٹ ہوئی جس کی ضرورت ہی نہیں تھی امینڈمنٹ کرنے کی. اس میں بہت اچھا ایک قانون تھا. اینی وے, تو اسی طرح اس کے جو نیب کا ایڈوائزر تھا ساریٹو سے, تو پتہ نہیں کیا کرتا رہا اور کیا نہیں. اس میں اصل میں جو ہے انویسٹیگیشن سے جب تک آپ کو واقفیت نہیں ہوگی, اور لا سے اور اپیکس کورٹ کے ڈیسیشن سے, تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. کہ جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے رہے کہ چیئرمین نیب تو میرے اس میں ہے ہی نہیں, انڈر ہے ہی نہیں. پھر جب میں نے کہا کہیں اس میں کہ پبلک سرونٹ سارے آپ کے انڈر ہیں, تو پھر وہ کیا گیا, اور اس طرح تھوڑا بہت, مگر بہت سارے کیس دبے ہوئے ہیں. تو نیب میں جو پڑے ہوئے ہیں, نہ ان کا آتا ہے نہ پتہ ہے, اور نہ انویسٹیگیشنز کی پتہ ہے کہ کیا ہوا, نہ پلی بارگنز کا پتہ ہے. تو بہت ساری کیسز, اور میں نے کہا تھا کہ نیب کے عدالتیں بڑھائیں. عدالتیں زیادہ ہوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈیسیشنز جلدی ہوں گے. کیسز کم ہوں گے تو ڈیسیشنز ہوں گے تو آپ کے کام جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور جلدی ہو جائے گا. تو وہ نہیں کیا گیا. تو اس طرح بہت ساری جو کرنی چاہیے تھی, کیونکہ عوام تنگ آ گئے ہیں. عوام بہت تنگ ہے کرپشن سے, اور ایک قسم کے جیسے نا ان کے جذبات, میں سوری ٹو سے اینڈ ٹو بی ویری کینڈیڈ, ریوولٹ اب ان میں برداشت نہیں ہے. تو ایک قسم کا ریولیوشن جس کو کہتے ہیں, یہاں جیسے ان کے باغیانہ خیالات ہو رہے ہیں کرپشن پہ, تو وہ ہے. تو میں یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں کہتا ہوں, ناٹ اونلی پولیس, کہ آپ لوگ جو ذرا تھوڑے سے سدھر جاؤ, تو نہیں تو یہ بڑے خراب حالات ہوں گے. تو عوام پہلے ہی تنگ ہو گئی ہے. کرائم کو کنٹرول کریں اور یہ کرپشن کو کنٹرول کریں, کیونکہ بیسک اور ادارہ جو ہے وہ پولیس ہے. پولیس پہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو پولیس جب اپنا کام صحیح کرے گی تو بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے ذمہ دار آئی جی ہے, ایڈیشنل آئی جی ہے, ڈی آئی جی, بیسیکلی آئی جی ہے, کیونکہ آئی جی اگر صحیح ہے, ایماندار ہے, تو پھر سب صحیح ہو جاتے ہیں. سربراہ صحیح ہے تو پھر سب نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ کھینچے گا ان کو, تو سب نیچے سے. اس طرح ڈسٹرکٹ ایس پی ایماندار ہے تو کرائم خود ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. رینج ڈی آئی جی ایماندار ہے, تو اگر اس کو پتہ بھی ہے
ایڈمنسٹریٹیولی تجربہ بھی ہے، تو وہ حساب سے وہ خود ہی کرائم ڈاؤن ہو جاتا ہے. اسی طرح آئی جی 551 میں CRPC میں SHO بھی ہے. اب وہ ایڈیشن آئی جی اگر وہ کہے کہ مجھے اختیار انویسٹیگیشن کے چینج کرنے کا نہیں ہے تو حیرت انگیز بات ہے. جسٹ 2002 جو ہے پولیس آرڈر، اس میں یہ تھا کہ انویسٹیگیشن بورڈ ہوگا، یہ ہوگا. اس کے بعد دیر از نو امینڈمنٹ کہ انویسٹیگیشن بورڈ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اب وہ ایڈیشنل آئی جی بولا کہ نہیں جی انویسٹیگیشن بورڈ ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح پھر کس طرح کام چلے گا جب لا کا پتہ نہیں ہے سینئر پولیس افسران کو؟ تو کس طرح پتہ چلے گا، کس طرح کام چلے گا یہ؟ تو بالکل کمپیٹنٹ ہے انویسٹیگیشن. ایز اے SP بھی ہم کرتے تھے، ایز اے DIG چینج کرتے تھے، ایز اے IG. اور اپیکس کورٹس کے ڈیسیشنز ہیں، اپیکس کورٹ کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ سب سے سپیریئر ہیں. اس سے اوپر کوئی بھی وہ نہیں ہے، کوئی ادارہ اس سے سپیریئر نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بھی ادارہ سپریم نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کیونکہ ان کو آئین کے اور لاز کے تشریح کے پاورز ہیں، اور وہ سب کچھ، اور ان کے آرڈرز باؤنڈنگ ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی باؤنڈنگ ہیں. تو اگر ان کو نہیں مانا جائے تو پھر یہ لا اینڈ آرڈر آپ کی خراب ہوگی، رول آف لا آپ کا سب چیز ختم ہو جائے گی. تو بسم اللہ جو ہے نا اوپر سے ہوتی ہے. تمام آرڈرز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ مانے جائیں جیسے ہیں. اس میں نہ چوں ہو سکتی ہے نہ چاں ہو سکتی کہ کوئی ادارہ ٹال مٹول کرے اور کہ نہیں جی وہ یہ نہیں کر سکتا کوئی ادارہ. تو اسی میں یہ ٹائم خراب کرتے ہیں. اگر کوئی آرڈر کے پاس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، تو دائیں بائیں شائیں یہ SO سیکشن آفیسر اندازہ کریں کہ وہ، اور پھر اس کے اوپر وہی ڈپٹی سیکریٹری وہ چڑیا بٹھاتا ہے، پھر جوائنٹ سیکریٹری، پھر آگے ایڈیشنل سیکریٹری، پھر سیکریٹری. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اگر آپ کا ایک ہو از سیکشن آفیسر کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر کو جو ہے وہ نہ اپنا امپلیمنٹ کرے، ہو از ہی. جب سارے ادارے بائنڈنگ ہیں تو آپ سب نے ماننا ہے، اس پہ آپ نے امیڈیٹلی اس پہ آرڈر کو ماننا ہے. یہاں سے رول آف لا ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو آپ جب رول آف لا پہ نہیں چلیں گے تو آج جو صورتحال ہوئی ہے وہ یہ اسی کا ہی ہے. تو آپ کے نیچے جو بہت سارے ادارے کام ہی نہیں کرتے. یہ ویٹ اینڈ میجرز والا دیکھیں، یہ ادارہ کام نہیں کرتا ہے. تو گاڑیوں میں کیپیسٹی اگر 50 لیٹر کی ہے تو 60 لیٹر کہاں سے بھر دیا پیٹرول پمپ والے نے؟ تو مانا جو ہے کہ وہ فیک ہے نا، اس کا جو پیمانہ فیک ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. فوڈ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا ہے، اس پہ اس کے انسپیکٹر جاتے ہیں، جا کے لفافہ لیتے ہیں. لیبر والے کام نہیں کرتے، جا کے وہ اپنا لفافہ پکڑتے ہیں. تو یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جب کوئی پوچھنے والا آئے گا تو یہ سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. جب ادارے ایک دفعہ ٹھیک ہوئے تو گاڑی خود بخود چل پڑتی ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم لیول پہ، CM لیول پہ، نیچے لیول پہ کوئی کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح جو آج حالات پیدا ہوئے، جو یہ مہنگائی کا، اگر وہاں سے کوئی 10 روپے بڑھاتا ہے تو یہ وہاں 1000 بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ نہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار اسیٹس ہیں سرکاری افسران کے، دوسروں کے نام پہ رکھے ہوئے، بے نامی رکھے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے نہیں، ماموں کے نام پہ رکھا ہوا. وہ کنفیشن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بہت سارے جو سرکاری افسران ہیں وہ جا کے اس کو جو جنرل ایمنسٹی میں جا کے انہوں نے فارم داخل کرا دی. تو وہ کنفیشن ہے، ان کو تو وہیں اریسٹ کر کے اور جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اور سزا دینی چاہیے کہ کنفیشن کر لی. تو یہ کون سمجھائے گا ان کو قانون؟ تو اسی طرح یہ ہے، سسٹم سارا اسی طرح کا بگڑا ہوا ہے.
تو ہوپس ہو کہ کوئی اللہ کرے کوئی ان کو عقل آئے کسی کو، کوئی یہ اپنے کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، پراپرلی لیں، اداروں کو صحیح کریں، تو جا کے یہ ہمارے پاکستان کی گاڑی تیز رفتار ہو۔ تو باقی خارجہ پالیسی میں نہیں بولتا، میں کرپشن بھی بولوں گا۔ آئی نو اس پہ بات کر سکتا ہوں، فارن پالیسی بھی کر سکتا ہوں، اکنامک پالیسیز پہ بات کر سکتا ہوں، فارن ریلیشنز پہ بات کر سکتا ہوں۔ تو اینی وے ہمیں اکیڈمی میں سب پڑھایا جاتا تھا، سیلز اکیڈمی میں، تو مگر میں اینٹی کرپشن پہ ہی رہوں گا، اپنا میرا کام جو ہے کرپشن کی پہ ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔